السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں درس قرآن، پارہ نمبر 6 یعنی 6۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ یہ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی اگر آپ دیکھیں، کوئی کمی دیکھیں، تو اس کو آپ اکیلے میں جا کر کے سمجھا دیں، اس کی اصلاح فرما دیں، اس کی برائی کو یا اس کی کمی کو لوگوں کے سامنے جا کر کے نہ بتائیں، اس کا پرچار نہ کریں، اس کا لوگوں کے سامنے ذکر نہ کریں، اسے بدنام نہ کریں، اس کی عزت کو خراب نہ کریں، بلکہ خاموشی اختیار کریں اور اکیلے میں اس کو سمجھا دیں۔ یہ اسلامی طریقہ ہر ایک کے لیے، وہ معاملہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو، وہ رشتہ دار کا ہو یا باہر کا ہو، آپ اکیلے میں سمجھا دیجیے یا کسی اور کے ذریعے اس کی اصلاح کروا دیں، لیکن پبلک میں اس کا پرچار نہ کیا جائے۔ یہ طریقہ۔ لیکن ہاں، اگر آپ پر ظلم ہو، کوئی آپ پر زیادتی کرے، کوئی آپ کو ستائے، تو پھر آپ اس بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو جو انسان مظلوم ہے وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے، پھر اس میں برائی نہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ تو ظلم کو اگر لوگوں کے سامنے بتائیں گے تو اس کا دو فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 کہ ظالم رک جائے گا، کیونکہ اکیلے سے نہیں ڈر رہا ہے، لیکن تمام لوگوں کو پتہ چلے گا، ایک آدمی تو سب سے لڑ نہیں سکتا ہے، تو وہ ظلم کرنے سے رک جائے گا۔ ایک فائدہ یہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا ظلم کے بارے میں لوگوں کو بتانے سے کہ باقی لوگ بھی اس سے ہوشیار ہو جائیں گے، اس سے بچ کر رہیں گے، اس کے ظلم کا شکار نہ ہوں گے، اس کے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ ایک واقعہ ہے سنن ابی داؤد کے اندر، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو، گھر کا سامان نکال کے باہر راستے پر رکھ دو، اور جو بھی آ کر کے کوئی پوچھے گا تو تمہارے ساتھ جو زیادتی یا ظلم ہو رہا ہے وہ بتا دینا۔ ایسا ہوا، انہوں نے سامنے رکھ دیا، سامان باہر لا کے راستے پر رکھ دیا، اور جو بھی مسافر راستے سے گزرنے والا دیکھتا پوچھتا کیا بات ہے، گھر کا سامان آپ باہر رکھے ہوئے، کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر وہ انسان بتا دیتا کہ پڑوسی مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھے ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو جب اس کو بولتا کیسے آدمی پڑوسی کو ستاتے ہو، بول کے چلا جاتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ہر انسان اس کو بولنے لگ گیا، تنبیہ کرنے لگا ظالم کو۔ تو اس سے وہ تنگ آ گیا، ظالم پریشان ہو گیا وہ، اور پھر آ کر کے اپنے پڑوسی سے کہا کہ بھائی صاحب آ جائیے، گھر میں آ جائیے، آج سے میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، اپنے سامان کو گھر میں رکھ لیجیے۔ اس طرح سے وہ آدمی ظلم سے بچ گیا اور ظالم ظلم کرنے سے رک گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں اس چھٹے پارے کے اندر بھی بیان کی ہے، ان میں سے کچھ اس طرح سے باتیں ہیں۔ یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی۔ یہودی کتنے خطرناک ہیں، اس بات کا اندازہ لگائیے کہ یہودیوں نے مل کر کے سازش کی، پلاننگ کی کہ ہم کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے۔ پوری پلاننگ ہو گئی، کب قتل کرنا ہے سب کچھ ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور پھر قتل کرنے کے جو لوگ تیار تھے وہ قتل کرنے کے لیے گئے بھی، پکڑنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ لوگ سازش کر قتل کرنے والے ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو چاہنے والے تھے، جو اچھے لوگ تھے، ان میں سے ایک کو تیار کیا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ تفسیر بیان کی کہ ایک کو تیار کیا کہ کوئی آدمی تیار ہو جائے ان کی جگہ پر شہید ہونے کے لیے۔ تو ایک شخص تیار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی شکل ایسے ہی بنا دی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تھی، بہو دکھنے میں لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
یہودی پکڑنے کے لیے آئے، کئی یہودی تھے، کئی لوگ تھے، تو اسی آدمی کو پکڑ لیا اور پکڑ کے قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دی. اور پھر وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، سولی پر چڑھا دیا ہے. اور اسی لیے جو کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، وہ اسکولوں میں، اپنے چرچوں میں جو بنا کے رکھتے ہیں کہ اسٹیچو، وہ یہی سمجھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو سولی دے دی گئی تھی، اس لیے اس طرح کا ہی سولی پر لٹکایا ہوا انسان بنا کر کے رکھتے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دیا گیا. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم کے ساتھ، باڈی کے ساتھ زندہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اوپر آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے، آسمان پر چلے گئے، اور ان کی جگہ پر دوسرا آدمی جن کی شکل بنا دی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، وہ انسان شہید کر دیا گیا. تو اب دیکھیے، یہودی کیا سمجھتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، کرسچن بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے نبی کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. حالانکہ یہ بات غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، نہ ہی سولی دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے. اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، اسلام کو لوگوں میں پھیلائیں گے، پوری دنیا میں اسلام ہوگا، اسلامی حکومت ہوگی، مسلمان پاور میں ہوں گے، بہت مسلمان خوشحال ہوں گے، سب کے سب مالدار ہوں گے. اتنی مالداری آ جائے گی کہ کوئی زکوٰۃ صدقہ لینے والا نہیں ہوگا. لوگ ڈھونڈیں گے کس کو میں صدقہ دوں، جس کو زکوٰۃ دوں، کوئی نہیں لے گا، ہر انسان مالدار ہو جائے گا، خوشحال ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور یہودی کا پتہ چلا کہ یہودی کتنے خطرناک ہے کہ نبی تک کو نہیں چھوڑے. یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، اور اللہ نے اس بات کو کئی قرآن بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے کئی نبیوں کو، کئی پیغمبروں تک کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. لہذا مسلمانوں کو بھی گھبرانا نہیں چاہیے. کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہندو ہے یا کوئی بھی کافر، اگر ہم پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ہم سہیں گے، برداشت کریں گے، لیکن دین کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنی پہچان نہیں چھپانی ہے، اسلام سے دور نہیں ہونا ہے، اسلام سے بیزار نہیں ہونا. بہت ہوگا تو ہم مر جائیں گے بس، لیکن انشاءاللہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. تو ڈر کر کے ایمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کی بھی مذمت بیان کی ہے، یعنی رد کیا کرسچن کا. جو کرسچن ہے، عیسائی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان بہت غلو کرتے ہیں، بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں. نعوذ باللہ، یہاں تک کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں، کوئی بیوی بچہ نہیں، کوئی ماں باپ نہیں. قل هو اللہ احد، اللہ تو اکیلا ہے، ایک ہی ہے، اللہ کا کوئی بھی نہیں ہے. تو کرسچن، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت غلو کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. سیم یہی عادت آج کے مسلمانوں کے اندر ہے کہ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. یہ مختار کل ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ عالم الغیب تھے، سب کچھ جانتے تھے، ان کے پاور میں سب کچھ ہے، یہ جو چاہیں کر لیں. سب غلط ہے، جھوٹ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی تھے، انسان تھے، بشر تھے، ان کی شان میں غلو کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو عیسائیوں والا، کرسچن والی بہت سی عادت آج کے بدعتیوں کے اندر ہے، جو درگاہ مزار کو مانتے ہیں، ان کے اندر اکثر کام یہ عیسائیوں والا ہے. اللہ انہیں ہدایت دے، توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، اسلام کی صحیح سمجھ دے. آمین. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تطرونی، تم لوگ میری شان میں غلو مت کیا کرو، مجھے بڑھا چڑھا کے پیش مت کرو. کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسا کہ نصرانیوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور ان کے مقام کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا. فإنما انا عبدہ، میں تو بے شک اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم سب کیا کہو، اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو، بڑھا چڑھا کے پیش مت کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر جو ہے، بالکل آخر میں سورہ نساء کی آیت، وہ کلالہ کے بارے میں. کلالہ یعنی ایسا انسان جس کا نہ کوئی بیٹا ہو اور نہ باپ ہو. انسان مر جائے، یعنی ہوگا کوئی کو تو ہو سکتا ہے، لیکن مرنے کے وقت انسان وفات پا گیا، وفات پانے کے وقت نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کا باپ زندہ ہے، تو ایسے انسان کو کہتے ہیں کلالہ. تو اس کے وراثت کو، میراث کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اس کا مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے، میراث کا مسئلہ بہت اہم ہے، بہت سنجیدہ، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. تقسیم جو ہے میراث کی، وراثت کی،
وہ قرآن و حدیث کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا. ہم اس میں منمانی نہیں کر سکتے، نہ گھٹا سکتے ہیں، نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں. وفات کے بعد جو کچھ ہمارا بچے گا وارثوں میں تقسیم ہوگا قرآن و حدیث کے حساب سے. اب چونکہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر یہ ماحول ہو گیا کہ عام طور پہ لوگ تمام وارثوں کو نہیں دیتے ہیں، لہٰذا وصیت کر کے جانا چاہیے. اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو سمجھانا چاہیے، وصیت کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد میری جائیداد کو قرآن و حدیث کے حساب سے بانٹا جائے. مرنے کے بعد قرآن و حدیث کے حساب سے میری جائیداد کو بانٹا جائے. یہ انسان وصیت لکھوا کر کے جائے، سمجھائے، بتائے. بیٹیاں دیکھیے، وفات انسان پا جاتا ہے، بیٹے سب آپس میں بانٹ لیتے، بیٹیوں کو نہیں دیتے. بیٹیاں بیچاری شرما کے نہیں بولتی ہیں، اگر مانگ لیں گی تو مائکے میں ان کا آنا بند کر دیتی ہے ان کی بھابیاں. کتنی بڑی جہالت ہے، استغفر اللہ. ان کی بھابھی کی کیا اوقات ہے وہ کہ نند کو روک دے مائکے آنے سے؟ وہ جو اپنے باپ میں حصہ لے گی تو باپ کا حصہ لے گی، ان کے بھابھی کے باپ کا تو حصہ نہیں لے گی نا، وہ اپنے باپ کا حصہ لے گی. اور جو اللہ نے مقرر کیا قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر، ٹھیک ہے. تو جس کا بھی حصہ کبھی بھی بہنوں کو یعنی بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے جاتا. کیا کوئی بیٹا معاف کرتا ہے؟ کیا کوئی بھائی بولتا ہے کہ نہیں مجھے باپ کی اجازت میں نہیں چاہیے، چھوڑ دو، ہم نہیں چاہیے؟ نہیں. تو جب سارے بیٹے مرنے والے کے لے لیتے ہیں باپ کی وراثت میں، ماں کی وراثت میں، تو بیٹیاں کیوں معاف کریں؟ بیٹیاں کیوں چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر ایک کو لینا چاہیے اپنا اپنا حصہ، تاکہ ایک ماحول بنے لوگوں میں، تاکہ سب اپنا اپنا حصہ لیں اسلام کے اس حکم پر جو کہ فرض حکم ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے، کوئی مستحب بھی نہیں ہے، تاکہ اس پر عمل ہو سکے، ایک ماحول بن سکے. اور یہ غلط جو چیزیں رائج ہو گئی ہے، جہیز، بارات، لینا دینا، شادی کو، وہ سب بند ہونا چاہیے. اس چیز کو اجاگر کرنے کی، وراثت کو پھیلانے کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے سورہ نساء یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہے سورہ مائدہ. ٹھیک ہے. کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نبیوں کا نام بھی ذکر کیا ہے. تو 25 نبیوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں. ویسے تو بہت زیادہ نبی ہے، 1,24,000 کم و بیش، اس سے زیادہ سے کم آئے ہوں گے، لیکن جو نام ہے بطور نام کے ساتھ، تو قرآن کے اندر 25 نبیوں کا ذکر ہے. ہم تمام نبی پر ایمان لاتے ہیں، ہم تمام نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں. کسی ایک کا اگر انکار کر دے تو انسان کافر ہو جائے گا. ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں. یہ نبیوں کا ذکر بھی سورہ نساء کے اخیر میں ہے. اب اس کے بعد ہے سورہ مائدہ. سورہ مائدہ، مائدہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا برتن جس میں کھانا ہو، اور دسترخوان کو بھی مائدہ کہا جاتا ہے. تو اس سورت کا نام مائدہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کے رب آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتار سکتے ہیں، کھانا بھیج سکتے ہیں آسمان سے؟ اللہ، اس مطالبہ کیسے؟ تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے. یہ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے. کیا مطلب مدنی سورت؟ کئی بار سن چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کے ہوئے تو نبی بنائے گئے. نبی بننے کے بعد 13 سال مکہ میں رہے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ کے اندر ٹوٹل 10 سال رہے. اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، انتقال کر گئے. تو ٹوٹل نبی بننے کے بعد دنیا میں 23 سال رہے، 23 ایئرس. تو ہجرت سے پہلے جتنی بھی قرآن کی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی اس کو کہتے ہیں مکی صورتیں. اور ہجرت کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. تو اس سفر کے بعد، اس ہجرت کے بعد جو بھی صورتیں نازل اس کو کہتے ہیں مدنی صورتیں. تو مکی دور، مدنی دور، مدنی زمانہ، مکی زمانہ، مکی صورتیں، مدنی صورتیں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. اس صورت کے سورہ مائدہ کے شروع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کو پورا کرنے اور ادا کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے مومنو عہد و پیمان کو پورا کرو. تو کون سے عہد و پیمان؟ تو اس کا 2 مطلب ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ نے جو باتیں بیان کی ہے اس کو پورا کیا جائے، اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے، یہ عہد و پیمان کو پورا کرنا. اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں سے جو آپس میں ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اس کو بھی پورا کیا جائے. وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے. عہد و پیمان کسی سے کرتے ہیں تو انسان اس کو پورا کرے.
یا پھر عہد و پیمان نہ کرے. بہت بڑی بات ہے، اس کو ہلکے میں نہیں لینی چاہیے. تو اس صورت کے اندر بھی اللہ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. اگر ایک لائن اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو اس صورت کے اندر اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں سب سے زیادہ بیان کیا ہے. اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی. یہودی عیسائی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم. ان دونوں قوموں کا ذکر سب سے زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے اس سورہ مائدہ کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوموں کا ذکر ہے، ان کی قوموں کی جو نافرمانی ہے، جو گستاخیاں گناہ ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر عذاب کا ذکر ہے. یہ باتیں ہیں سورہ مائدہ کے اندر سب سے زیادہ. تو یہ تھوڑا سا ہم تفصیل میں دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا اس صورت کو بھی بیان فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کہ لوگوں دین کے معاملے میں، اچھے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے بڑھو، لیکن جو گناہ کا کام ہو، نافرمانی کا کام ہو، اس میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. تو اسی آیت سے دلیل پکڑ کے کہا جاتا ہے کہ جس بینک میں سودی لین دین ہے اس میں جاب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں حرام کام ہوتا ہے. تو آپ جاب کرتے ہوئے اس میں مدد کر رہے ہیں. بہت عظیم آیت ہے. اس آیت سے بہت سے فقہی مسئلہ مسائل نکلتے ہیں، بہت سے سوالوں کا اس کے اندر جواب موجود ہے. کہ کوئی بھی اچھا کام ہو، جائز کام ہو، دوسرے کی مدد کرے، اچھی بات ہے، آگے بڑھیے. لیکن ناجائز کا حرام کام ہے، اس میں ذرہ برابر ہیلپ نہ کرے. کسی کو مت بتائیے پالیسی آئی ہے اس میں سودی لین دین ہے، نہیں میں تو نہیں کہا، بس میں رہنمائی کر دیا کہ اس بینک میں جاؤ، اس میں یہ پالیسی. استغفر اللہ، گناہ ملے گا آپ کو. کوئی بھی حرام کام ہے اس میں مشورہ تک نہیں دینا ہے. کوئی ناجائز کام ہے، سگریٹ کہاں ملے گا بھائی؟ نہیں بتائیے. ہاں فلاں دکان میں جاؤ، کم میں ہول سیل میں مل رہا ہے، آپ کو گناہ ملے گا. کبھی بھی حرام کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، مشورہ تک مت دے، چپ خاموشی سائڈ ہو جائے گی. کیونکہ گناہ کے کام میں اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ کو وہ گناہ ملے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے حرام جانوروں کا ذکر کیا کہ کون کون سے جانور حرام ہیں. تو یہ کہا گیا کہ جن جانوروں کا گلا گھوٹ کے مار دیا جائے وہ بھی حرام، جو جانور خود سے مر جائے، مرا ہوا جانور حرام، سور حرام. تو اسی میں اللہ نے بھی بیان فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور بھی حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. اللہ اکبر. بدعتیوں کو اس پر غور کرنا چاہیے. اکثر یا بہت سی بدعتیں ایسے ہیں جو باباؤں کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر، اللہ کے نیک بندوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی رضامندی کے لیے. یہ شرک ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے کہا وہ جانور بھی حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. وہ کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑے بزرگ ہوں، ولی ہوں یا نبی ہوں، ان کے نام پر اگر جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے اور یہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے. تو مثلا گائے تو حلال ہے، بیل حلال ہے، بکرا حلال ہے، مرغی حلال ہے، لیکن یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو پھر اب یہ ہمارے لیے حرام ہو گیا. اللہ اکبر. پھر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانوں پر ذبح کیا جائے. یعنی غیر اللہ کی کوئی جگہ ہے جہاں پر غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے، کسی پوجا ہوتی ہے غیر اللہ کی، یا ولیوں کی پوجا ہو رہی ہے، غیر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، یا مثلا مندر ہے، یا مثلا کوئی اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے، یا مثلا درگاہ مزار ہے، وہاں لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہاں پر اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں. ان جگہوں پر جا کر جانور کو ذبح کیا جائے تو جانور ہم نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے. ایسے جانوروں کو، ایسے جانور کے گوشت کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور ایسا کام کرنا یہ شرک ہے. کیونکہ صرف ہم اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر سکتے ہیں، بس بسم اللہ اللہ اکبر، تب جانور حلال ہوتا ہے. تو جو جانور حرام ہے پہلے سے، مثلا سور حرام ہے، کتا حرام ہے، تو حرام ہے. لیکن جو جانور حلال ہے، مثلا گائے، بیل، بکرا، بکری، مرغی، یہ سب حلال ہے نا. تو حلال جانور کے حلال ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے ذبح کیا جائے، تب حلال ہوگا. اگر غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے تو یہ حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں جو غیر مسلم کا جو ہوٹل ہے، غیر مسلم کے جو ریسٹورینٹ ہیں، اس میں جا کر کے گوشت نہیں کھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو کرسچن ہے، جو یہودی ہے، جو مثلا ہندو ہے، مثلا ہندو ہے تو کیا اللہ کا نام لے گا؟ ہندو تو کبھی بھی اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کرے گا. لہٰذا کسی بھی ہندو کے ہوٹل میں گوشت کا آئٹم، گوشت نہیں کھانا چاہیے. بھوک لگی ہے، کھانا کھا سکتے ہیں، دال چاول کھا لیں، روٹی کھا لیں، سبزی کھا لیں،
انڈا کھا لیجیے، لیکن گوشت کا آئٹم گوشت مت کھائیے، کیونکہ وہ ہندو تو اللہ کا نام لے گا نہیں، وہ حرام ہو گیا، تو کیسے ہم گوشت کھا لیتے ہیں ہندو کے ہوٹل میں جا کے، استغفر اللہ۔ رہی بات اہل کتاب، تو اہل کتاب کا تو ذبیحہ حلال ہے، لیکن اللہ کے نام پر اگر ذبح کرے تب حلال ہوگا، اگر اللہ کے نام پر ذبح نہ کریں تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ تو اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آج کل دم بگڑ گئے ہیں لوگ، اہل کتاب بھی اس کے اندر کچھ بچا نہیں ہے، تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ انسان نہ کھائے۔ اگر ہم 2 دن گوشت نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لہذا غیر مسلم کے ہوٹلوں میں گوشت کھانے سے بچنا چاہیے، اور اگر غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا تو حرام، اور اگر کسی کا نام نہیں لیا گیا، مثلا کوئی جانور ہے، مرغی ہے، چکن ہے، مٹن ہے، نہ اللہ کا نام لیا نہ غیر اللہ کا نام لیا، بس ذبح کر دیا بغیر نام لیے، تب بھی وہ حرام ہو جاتا ہے، حلال نہیں ہوگا۔ حلال ہونے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے ذبح کرتے وقت۔ اسی طرح اس کے اندر بہت عظیم اور اہم بات یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہاں؟ حج کے موقع پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کرنے گئے ہوئے تھے، تو وہ حج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اخیر بالکل نازل ہونے والی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، اسلام کمپلیٹ ہے۔ تو اگر اسلام کمپلیٹ ہے تو کیا ہم اس میں کچھ بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کچھ ہم گھٹا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو بدعت اسی لیے بہت بڑا گناہ سنگین مانا جاتا ہے، کیونکہ بدعت کا کام اگر آپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اسلام کو مکمل نہیں سمجھ رہے۔ آپ کوئی چیز کب بڑھائیں گے کسی چیز میں؟ جب کم ہوگا تب نا۔ جب وہ کم نہیں ہے، گلاس میں پانی کب ڈالیں گے؟ جب گلاس خالی ہو۔ لیکن گلاس اگر بھرا ہو پانی سے، لبالب بھرا ہوا گلاس، تو کیا پانی اس میں ڈالیں گے؟ نہیں۔ اگر ڈالیں گے تو کیا پانی اس میں رہے گا؟ نہیں، پانی گر جائے گا، ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے اسلام ہے کہ اسلام مکمل ہے، اس میں اگر کچھ نیا چیز ڈالتے ہیں تو اسلام کے اندر آئے گا ہی نہیں، وہ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وہ قبول اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہوگا، بلکہ آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اس آیت کو اگر ایک مسلمان اگر سامنے رکھے تو کبھی بھی بدعت اور خرافات میں نہیں پڑے گا۔ ہر چیز کی دلیل ہونی چاہیے، یہ کام کر رہا ہے ثواب سمجھ کے، اچھا سمجھ کے، دلیل دو، دلیل ہے تو کیجئے، دلیل نہیں ہے تو مت کیجئے، کیونکہ سارے کام، ساری عبادت، سارے اچھے کام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر وضو کرنے کا بھی طریقہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وضو کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے، وضو کا طریقہ ہے، اور تیمم کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ دیکھیے تیمم کا سبب نزول ہے، یعنی تیمم کا حکم کب ہوا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے، جہاد سے لوٹ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، رک گئے، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار، عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار یعنی نیکلیس گم ہو گیا، تو ڈھونڈنے لگ گئے، ڈھونڈ رہے، تلاش کر رہا، نہیں مل رہا ہے، تو اور انتظار کرنا پڑ گیا تاکہ مل جائے تب جائے، تو کافی دیر رکنا پڑ گیا تلاش کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ پھر نماز کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت تھا، پانی ختم، پانی نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے آسمان سے تیمم کا حکم نازل فرما دیا کہ کوئی بات نہیں، اگر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو اس واقعہ سے کئی باتوں کا پتہ چلا، ایک تو یہ کہ پانی نہیں ہے تو نماز نہیں چھوڑیے، بہانہ نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ دوسرے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگ اولیاء اللہ عالم الغیب نہیں ہوتے، کیونکہ اگر عالم الغیب ہوتے تو کہتے نا یہ ہاں یہاں پر رکھا ہوا، اتنا تلاش کرنا، ڈھونڈنا، وقت اتنا برباد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں تک کہ پانی کو ترس گئے تھے، پانی تک نہیں ہے، وضو کرنے کو پانی نہیں ہے، سب پریشان ہے کہ کہاں گیا باہر کہاں گیا، کسی کو پتہ نہیں چل پا رہا۔ تو جو بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، اولیاء اللہ کے نیک بندے عالم الغیب ہوتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے اس واقعے پر۔ ان سے بڑے بزرگ کون ہو سکتے ہیں؟ اس جماعت میں، اس ٹیم میں سب کے سب کون تھے؟ صحابہ کرام، نہ ہم گنہگار نہ آپ گنہگار، سب کے سب صحابہ کرام کی ٹیم تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بڑے بزرگ کو ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو سب سے بڑے اولیاء اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام کے ساتھ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑے بزرگ کو ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو نبی بھی موجود ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہے، کسی کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ہار کہاں پر گرا ہوا ہے، سب پریشان ہے، کئی گھنٹوں کا انتظار ہے، پانی ختم ہو گیا، پتہ چلا کہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، بس
اس لیے کہتے ہیں جو انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھے، حدیث کو سمجھ کے پڑھے، اس کا عقیدہ بالکل درست ہو جائے گا. یہ جو لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، بیوقوف بناتے رہتے ہیں، شرک اور بدعت میں ڈباتے ہیں، اس کے چنگل سے آپ نکل سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ دماغ استعمال کریں، تھوڑی سی محنت کریں. ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم گھر گھر تک توحید اور سنت کو پہنچائیں. آپ ہمارے اس مشن میں شامل ہوئیے، اس پیغام کو، اس درس کو، اس تفسیر کے اس درس کو آگے تک پہنچائیے، فارورڈ کیجیے. لوگ برائی کو پھیلاتے ہیں، لوگ حرام چیزوں کو پھیلاتے ہیں، لوگ شرک اور بدعت کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں، اور آج لوگ یہ توحید کی بات، سنت کی بات کو پھیلانے میں، پہنچانے میں شرماتے ہیں. اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ بھائی کو، بہنوں کو، ماں کو، باپ کو، بیوی کو، شوہروں کو، دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، سب کو یہ بھیجیے تاکہ سب سنیں، سب کی اصلاح ہو. اللہ تعالیٰ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گھر گھر تک اور دل دل تک پہنچ جائے. یہ ہمارا مشن ہے، اور آپ ہمارے اس مشن میں ساتھ دیں. ہمیں آپ کو کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، صرف اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیے، پھیلائیے، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے، توحید و سنت پر لوگ آ سکیں اور گمراہی سے لوگ بچ سکیں انشاءاللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں اپنے نفس اور اپنے بھائی کے نفس کے علاوہ کسی اور کا مالک نہیں ہوں گا بالکل بھی. لہذا میرے درمیان اور میرے قوم کے درمیان جو گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، دوری پیدا کر دے، جدا کر دے. میرے درمیان، ان کے درمیان جدائی پیدا کر دے. اس سے بھی عقیدہ توحید کی بات پتہ چل رہی ہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ تو مختار کل ہوتے ہیں، وہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے کچھ کر دے. موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے اونچے مقام پر، اتنے بڑے رسول کہہ رہے کہ نہیں، میں اپنے قوم کا بھی مالک نہیں ہوں، میں اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، بس میں تنگ آ گیا، میں تھک گیا ہوں، بس میرے درمیان اس کے درمیان جدائی کر دے. یا اللہ، سبحان اللہ، اتنی عقیدے کی بات، توحید کی بات کو اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا. کیا ہو گیا؟ کیسے پردہ ڈال دیا شیطان نے ہماری آنکھوں پر، دلوں پر، دماغ پر، کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں توحید کی بات. اور اولیاءوں کے، بزرگوں کے بارے میں غلو کرتے ہیں، اللہ کی طرف کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں. نہیں، اولیاء اللہ سے محبت نہیں ہے، ان سے دشمنی ہے. سچی محبت یہ ہے کہ توحید اور سنت ہمارے دلوں کے اندر ہو. اور کچھ لوگ یہ بھی بدعتی لوگ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور کو پیدا کیا. یہ جھوٹی روایت ہے، صحیح نہیں ہے. ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. یہ صحیح حدیث ہے، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. لوگ بہت سی جھوٹی روایت پھیلا کر گمراہی پھیلا رہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوى، کہ کسی قوم کی عداوت، دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے، بلکہ انصاف سے کام لو. چاہے تمہارا دشمنی کیوں نہ ہو، انصاف کی بات بولو، انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، اور یہ انصاف کرنا تقوی سے قریب ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابل کا بھی ذکر کیا کہ قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. اور یہ سب سے پہلا قتل تھا جو اس دنیا میں انجام دیا گیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اگر قتل کرتا ہے تو قتل کے ساتھ تو جہنم میں جائے گا ہی قاتل، لیکن اس کا اس گناہ کا ایک حصہ اس قابل کے اوپر بھی جاتا ہے، کیونکہ اسی نے قتل کی شروعات کی ہے. سبحان اللہ. ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا فوراً اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، اور آخرت میں تو خیر اس کے لیے عذاب ہے ہی. نمبر 1 ظلم زیادتی کرنا، اور نمبر 2 رشتہ داری کو توڑنا، تفرقہ ڈالنا، رشتہ داری کو توڑ دینا، اس سے بات بند، اس سے بات بند، اس سے دوری، اس سے. کتنے لوگ دیکھیں مردوں میں، کتنی عورتوں میں، اتنے غصے میں وہ لوگ رہتے ہیں، ڈوبے ڈوبے، جتنا ہم پانی میں نہیں ڈوب سکتے اتنا غصے میں لوگ ڈوبے رہتے ہیں. ان کے چہرے میں دیکھیں کتنی کڑواہٹ ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم خون کر دیں گے. اتنی دشمنی، اتنی عداوت ان کے دلوں میں بھری رہتی ہے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے. یہ دشمنی وہ خطرناک چیز ہے. غلطی جو بھی کچھ ہو کسی سے ہو، معافی تلافی کرے، محبت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، ظلم کرنے والوں کو اللہ سزا دیتا ہے، رشتہ داری کو توڑنے والوں کو اللہ دنیا میں سزا دکھا دیتا ہے، فوراً دیتا ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے تو سزا خیر ہے ہی. اسی طرح اللہ نے چور کے سزا کا بھی ذکر کیا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اگر چوری کرے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، یہاں سے ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دیں گے. اللہ، چوری کیا، ایک مرتبہ بھی کیا، پکڑا گیا،
تو اس کے ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دیں، یہ سزا ہے۔ کہتے ہیں نا اسلامی اگر قانون پر عمل کرے نا تو انسان کا کرائم دنیا سے کرائم ہونا بند ہو جائے گا۔ دنیا میں جیل بنائے ہوئے لیکن نہ جیل ہونے سے کسی پر فرق پڑ رہا ہے، نہ کرائم رک رہا ہے۔ لوگ اتنے محنت سے انسان کماتا ہے، پیسے کو رکھتا ہے، بینک والا بینک لے کے ڈبا دیتا ہے، کبھی بینکیں بھاگ جاتا ہے، کبھی کمپنی فراڈ کر دیتی ہے، کبھی کوئی چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، کوئی جیب پاکٹ مار دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ پتہ ہے کہ چھوٹ جائے گا، بچ جائے گا، بھاگ جائے گا کہیں سے، گھوس دے کر کے نکل جائے گا، رشوت کھلا کے بچ جائے گا، یہ معاملہ ہے۔ ہاتھ کاٹ دو چاہتا کا ہاتھ کاٹ گیا، دیکھیے سب کرائم بند ہو جائے گا، خوف دہشت لوگوں کے دلوں میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے قصاص کا ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے قتل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ جان کے بدلے جان ہے، اگر آپ نے قتل کیا اس کے بدلے وہ قتل کیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو آپ کی بھی آنکھ لی جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کی ناک خراب کر دیا، ناک کاٹ دیا، آپ کے ناک کو کاٹا جائے گا۔ اور کسی کا آپ نے کسی کا کان کاٹا تو آپ کے کان کو بھی کاٹا جائے گا۔ یہ نہیں پیسہ لے لو بچا، نہیں، کان کاٹا جائے گا، آنکھ تو آنکھ پھوڑا جائے گا آپ کا۔ سبحان اللہ۔ دانت آپ نے توڑا ہے کسی کا، آپ کے دانت کو بھی توڑا جائے گا۔ یہ قصاص ہے اسلام کے اندر۔ پتہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کسی کے جسم کو خراب نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ انگلیاں، ایک انگلی آپ نے کسی کی توڑ دی، آپ کی انگلی کو بھی توڑا جائے گا۔ یہ قصاص ہے اسلام کے اندر۔ سبحان اللہ۔ یہ اگر ہوتا ہے کہ ہر انسان محفوظ رہے گا، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے اس کے اندر، کہ ان کی نافرمانی، کس قدر نافرمانی کرتے تھے، کس قدر غلو کرتے تھے، اور کس قدر گناہ کرتے تھے، دین سے کس قدر دور تھے یہ یہودی اور یہ عیسائی۔ اس کا ذکر اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ بہت بدتمیز ہے یہودی یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کنجوس ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت بدترین قوم ہے یہ یہودی قوم، بہت ہی بدترین قوم ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر توحید کا بھی ذکر کیا ہے کہ اے نبی کہیے تم ایسے لوگوں کو کیوں پکارتے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نفع کی بھی مالک نہیں ہے، جو نقصان کی بھی مالک نہیں ہے۔ پکارنا ہے تو کس کو پکارو؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارو۔ اسی طرح اللہ نے بھی بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اے مومنو تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے، مرتد یعنی اسلام سے نکل جائے، اسلام کو چھوڑ دے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ اسی قوم کو لائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، یہ قوم بھی اللہ سے بہت محبت کرے گی، ٹوٹ کر کے محبت کرے گی۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بہت نرمی سے پیش آئے گی۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے خلاف سخت رہے گی یہ قوم، مسلمان قوم۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرے گی یہ قوم۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کے لعنت اور ملامت کرنے کی پرواہ نہیں کرے گی۔ بہت ہی عظیم آیت ہے، اس کے اندر بہت سے احکام و مسائل ہیں اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی آیت ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کبھی بھی مرتد نہیں ہونا چاہیے، دین کو، اسلام کو چھوڑنا نہیں چاہیے، نہ جان کے خوف سے، نہ دشمن کے خوف سے، اور نہ کبھی پیسوں کی لالچ سے۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑیں تو کافر ہو جائیں گے، اسلام سے ہمیشہ میں جہنم میں آئے گا، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج دیکھیں انڈیا کے اندر، صرف انڈیا کی بات کریں، تقریباً ابھی کا ڈاٹا ہے کہ تقریباً 18 لاکھ مسلم لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے غیر مسلموں سے، ہندوؤں سے شادی کر لی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو جو لڑکیاں ہیں اگر اسلام کو چھوڑ دی تو کافر ہو گئی، جہنم میں جلے گی، بہت افسوس کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر ہم سب کے سب گنہگار ہیں، ہم سب کے سب اس کے مجرم ہیں اور قصوروار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج لوگوں نے شادی کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ بغیر جہیز کے شادی نہیں ہوتی، بغیر بارات کے شادی نہیں ہوتی، بغیر خرچے کے شادی نہیں ہوتی۔ ایک لڑکی کا باپ کتنا پریشان ہوتا ہے، 10,000 15,000 20,000 اس کی تنخواہ ہے مہینے کی، وہ 5 لاکھ 8 لاکھ کہاں سے خرچ کرے گا؟ شادی کیسے کرے گا؟ ہزاروں فیملی ایسی ہے جو شادی کرنے کو تیار ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، پیسے کی وجہ سے بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی، بچیاں ادھر ادھر برباد ہو جا رہی ہیں، بچی کی زندگی خراب ہو جا رہی ہے۔ تو کیسے قصوروار ہم آپ نہیں ہیں؟ اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں، جمعہ کے خطبے میں، بیان میں، درس میں ہو، اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ کبھی بھی آپ جہیز مت لیجئے، ایک کٹورا، ایک پیالہ، کرسی، کچھ نہ لیں۔ اب منہ کھول کے بولے مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہم نہیں رہ سکتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جہیز بند،
ہم بارات لے کے نہیں جا سکتے. 4 آدمی سے جائے نکاح پڑھا کے بچی کو لے جائے, ہم بارات لے کے نہیں جائیں گے, اسلام میں نہیں ہے. بارات بند, کیش نہیں لے سکتے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, ہمیں حق ہی نہیں ہے, بند. سنت طریقے پر سادگی سے فری میں شادی ہو, دیکھیے بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ. یہ جو بربادی آ رہی ہے, مسلم قوم کی لڑکیاں جو برباد ہو رہی ہے, اس کے بہت بڑے مجرم اور قصوروار یہ مسلم قوم اور سماج بھی ہے, جنہوں نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے, زنا کو, خراب کام کو, حرام کام کو, بیائی کو عام کر دیا ہے اور آسان کر دیا ہے. استغفر اللہ. لیکن بہرحال کوئی بھی مسئلہ اگر ہو تو دین کو, اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے. کافروں سے اب شادی نہ کریں, یہ شادی جائز نہیں ہے, صبر کیجئے, لیکن اپنے ایمان کا سودا اپنا کریں. اللہ نے آپ کو شہزادی بنایا ہے, اللہ نے آپ کو جنت میں جانے کا راستہ دکھایا تھا, توحید سنت اللہ نے آپ کو دی. کیسے آپ ایک شادی کی وجہ سے, ایک لڑکے کی وجہ سے, ایک مرد کی وجہ سے, کیسے آپ ایک دین کو چھوڑ سکتے ہیں, اسلام کو چھوڑ سکتے ہیں؟ استغفر اللہ, کبھی بھی نہیں. تو مرتد کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان و مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے, کہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. تو آج سماج میں ہے کہ جو دین پر عمل کرنے والے ہیں, نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں, پردہ کرنے والی عورتیں ہیں, تو کچھ لوگ ملامت کرتے ہیں, دیکھو بہت حجین بنی ہے, بہت پرہیزگار بنتی ہے. اچھا, یہ عورت نے بہت دیندار بننے چلی ہے, یعنی بہت بھدی بھدی گالیں دیتے ہیں کہ سر سجدے میں, فلاں اس میں, اس میں, بہت خراب خراب لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مردوں کو لان تان کیا جاتا ہے, دیندار لوگوں کو غلط استعمال کرتے ہیں, ملامت کرتے ہیں, اس کو دین پر چلنے ملامت کرتے ہیں. تو کبھی اس کی پرواہ نہ کریں. جو آپ کو گالی دے رہا ہے دینے دیجیے, جو آپ کو برا والا کہہ رہے کہنے دیجیے, اس کی زبان خراب ہوگی, اس کا ایمان خراب ہوگا. الحمدللہ ہم دین پر چل رہے ہیں, کسی کے ملامت کرنے کی وجہ سے, کسی کے چڑھانے کی وجہ سے, کسی کے مذاق اڑانے کی وجہ سے ہم دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, بلکہ دین پر اور محبت سے عمل کریں گے, اور دین پر چل کے اور چڑھائیں گے, اور گالیاں دو, اور برا بھلا کہو. اللہ تعالیٰ نے تو تعریف کے کہا ہے کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے, جس کو جو کہنا کہہ لو. ہم تو دین پر چلیں گے, اللہ کی توحید پر رہیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی, عذاب بھیجا. اس کی 2 بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ نافرمانی, گناہ کرتے تھے اور غلو کرتے تھے, اور لوگوں کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے. چپ چاپ جو کر رہا کرنے دو, بس اپنی زندگی میں مست رہو. اس وجہ سے اللہ نے لعنت بھیجی اور عذاب بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے. قرآن حدیث کو سمجھنے, پڑھنے, سیکھنے, اس سے قریب رہنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.